توکلت علیک یا رب العالمین۔ ہاں، میں بھی اسی ڈیبیٹ سے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا ہوا سوال کر دیا، کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے متعلق جو ہماری بات چیت ہو وہ کسی بھی تبصرے کے سننے سے پہلے ہو، اور کچھ لوگ بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں اور میں انہیں سننا چاہ رہا ہوں، اس لیے معاملہ اس وقت گرما گرم ہے، تو جلدی سے اپنی بات چیت کو ختم کر کے میں ذرا اس طرف متوجہ ہونا چاہتا ہوں۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس کا آغاز بھی انتہائی نیگیٹو موضوع سے شروع ہوا تھا، جسے میں نے یہ کہا تھا کہ دو قاتلوں کے درمیان میں بات چیت ہو رہی تھی کہ وہ کہتا تم نے زیادہ مارے اور وہ کہتا تم نے زیادہ مارے۔ تو ڈیبیٹ کے ابتدائی موضوع کو سنتے ہی میرے ذہن میں دو تصویریں ابھریں، ایک حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی اور دوسری معمر قذافی کی۔ علامہ کا مشہور قول ہے تمہارا معاشرہ خود اپنے خنجر سے خودکشی کر لے گا، اور معمر قذافی صاحب سے جب انٹرویو کیا گیا اور ان سے پوچھا کہ یورپ کی سوسائٹی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو ایسے ہنسے اور سنجیدہ ہو گئے، کہ آپ نے جواب نہیں دیا، جواب ہی تو دیا ہے۔ تو یورپین تہذیب پر ہنسنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً دکھ کرتے کہ اتنا برا تو کبھی بھی کوئی بھی کسی قوم کے لیے نہیں چاہ سکتا کہ صدارتی ڈیبیٹ میں جو سب سے پہلا مسئلہ امریکی صدر کو پیش آنے والا ہے یا جو ان کے ایجنڈے پہ سب سے پہلے ہے، وہ 12 اور 13 سال کی بچیوں کا حاملہ ہونا، اور وہ بھی ان کے بھائیوں اور باپ سے، انسیسٹ کہتے ہیں ان قبیح تعلقات کو جو امیڈیٹ فیملی میں پائے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس موضوع نے تقریباً 25 منٹ لیے، ایسی قسمیں، ایسے طریقہ کار۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ 9 مہینے کے بچے کو ابورٹ کرنا، جو کہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں ایک قتل عمد ہوگا، اور کمالہ ہیرس اسے میرا جسم میری مرضی کے بینر کے نیچے لڑ رہی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ڈیبیٹ کر رہے تھے تو وہ کمالہ ہیرس ہی سے نہیں بلکہ ڈیوڈ مور صاحب بھی ان سے باقاعدہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، ضد کر رہے تھے، آرگیومنٹ دے رہے تھے، اور سوال کر کے خاموش نہیں ہو رہے تھے بلکہ ساتھ تبصرہ بھی کر رہے تھے، اور ان کے سچے یا جھوٹے ہونے پر بھی اپنی رائے زنی کر رہے تھے۔ اور دوسری خاتون جو تھیں ڈیوس، وہ بھی ٹرمپ صاحب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اتنی شدت سے نہیں جتنی ڈیوڈ مور صاحب کر رہے تھے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی جو ٹرمپ صاحب اپنی اس مہم کے دوران کر رہے تھے، اور ہمارے ہاں اس پر بڑی بحث بھی ہو رہی تھی کہ کیا واقعی امریکہ جیسے ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ٹرمپ صاحب کے الزامات سے کسی کو یہ شک رہ گیا ہو تو وہ یقیناً یہ ڈیبیٹ دیکھ کر پورا ہو جائے گا کہ جی ہاں، اقتدار میں رہنے والے کس حد تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورتحال جو ہے، ایک امریکن فلم تھی، اس میں ایک کینڈیڈیٹ تیار کرتے ہیں اور اس کو آخری ڈیبیٹ میں ٹپ کرنا ہوتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ہی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا جسے جیتنا ہے، اور اس کے لیے وہ ایک آدمی کو تیار کرتے ہیں، اور این ٹائم پر جب سارے پولز اس کے حق میں ہوتے ہیں، فلم اتنی سادہ اور اتنی مختصر نہیں ہے لیکن انجام کار یہی تھا، مقصد اس کا یہی تھا۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک یونانی نژاد کینڈیڈیٹ تھے، ڈیکاکس ان کا نام تھا، اور وہ بش سینئر سے ہارے تھے، میسیچیوسٹس کے وہ گورنر تھے۔ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی شخصیت سے متاثر ہیں، اور وہ صاحب ایک دم فریز ہو گئے۔ اس دوران میں جو خاصا جوان تھا، پرجوش تھا، سیاست میں بہت زیادہ انوالو تھا، اور دنیا بھر کے تمام الیکشنز کو فالو کرنا ایک قسم کا مذہبی سا فرض سمجھتا تھا، تو اس دوران میں نے 8-10 نام لیے۔ گاندھی کہہ دے، آئنسٹائن کہہ دے، جیسس کہہ دے، موزس کہہ دے، پوپ کہہ دے،
ایڈیسن کہہ دے بہت ساری ایجادات کی وجہ سے، ارسطو کہہ دے، سقراط کہہ دے، جارج واشنگٹن، ابراہم لنکن، وہ اپنا باپ کہہ دے، لیکن وہ سب خاموش۔ یقین مانیے جتنے نام میں نے اس وقت بتائے ہیں شاید اس وقت اس سے زیادہ نام میں لے چکا تھا، لیکن ڈکاکس صاحب سمن بکمن بالکل خاموش۔ اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ وہ صاحب فریز نہیں ہوئے تھے بلکہ کیے گئے تھے، اور جو صاحب ان کے مقابلے میں جیتے وہ CIA کے سربراہ تھے۔ اب یہ اتفاق تو نہیں ہوتے ایسے، اور اگر ہوتے ہیں تو بقول شاعر تم تو کرامات کیے ہو۔ یہ کسی کرامت سے کم بات نہیں ہے اگر یہ نورا نہیں تھی یا اسٹیبلشمنٹ کا اس ڈیبیٹ میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ اس الیکشن کے لیے جو ڈیبیٹ ہوئی تھی تو اس میں کہا تھا کہ ون سائیڈڈ ڈیبیٹ تھی، بائیڈن صاحب کے جیتنے کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اور ویسے ہی ہوا کہ بائیڈن صاحب کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ کمالا ہیرس کو سامنے لے آئے، اور مقصد پورا ہوا مطلب نہیں۔ نامی لیکچر میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی یہی بتایا تھا ہم نے کہ جو بائیڈن صاحب کبھی کے امپیچ کر دیے جاتے اگر ان کی وائس پریزیڈنٹ انڈین نژاد خاتون نہ ہوتی، کہ امریکن معاشرہ اتنا ریسسٹ ہے، تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ صرف کمالا ہیرس کو اس لیے لائیں گے کہ مجھے غلط ثابت کیا جائے؟ اتنی ویلیو تو نہیں ہے میری، کم از کم ان کی نظر میں۔ لیکن جو اثرات نظر آ رہے ہیں مجھے کہیں سے کوئی مقابلہ نظر نہیں آیا۔ 3 کے مقابلے میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ گو کہ 80 سالہ ایک ہٹے کٹے بندے، یعنی جسے بلی کہتے ہیں پیچھے ہٹ، یا وہ پنجابی میں کہتے ہیں پراؤں کے ڈگ کا ایک شارٹ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ وہ اتنے زیادہ اٹینٹیو تھے، اتنے زیادہ ڈیبیٹ میں تھے، شروع میں وہ 3-4 منٹ انتہائی غصے میں رہے، خاتون کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، جبکہ ہاتھ ملانے کے لیے کمالا ہیرس پورے ان کے پوڈیم تک گئیں اور ہاتھ ملانے کے لیے پہلے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور ٹرمپ صاحب نے بڑی بے دلی سے ہاتھ ملایا اور میں ٹھیک ہوں، خوشی ہوئی بس، اور اس کے بعد تقریباً انہوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں 3-4 منٹ، اور پہلے 4 منٹ وہ انتہائی غصے میں آئے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو انہوں نے سنبھال لیا۔ کمرے کا یا اس ہال کا ماحول گرم نہیں تھا، ٹرمپ صاحب کے علاوہ کسی کو پسینے نہیں آ رہے تھے، لیکن ٹرمپ صاحب کے پسینے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس سے ذاتی طور پر میں جو عکس کر سکا وہ یہی کہ وہ اندر سے انتہائی غصے میں ہیں، اور وہ خود سے لڑ رہے تھے، ان تینوں سے نہیں، لیکن انتہائی شارپنس کے ساتھ، جیسے ایک آدمی کہنا کچھ چاہ رہا ہو اور کہے کچھ، یہ حالت تھی۔ تو وہ جتنی بھی تیزی سے جواب دے رہے تھے لیکن اندر ان کے یہی چل رہا تھا کہ کیا تو میں یہ رہا ہوں لیکن تمہیں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، 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 یہ جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ اس کیفیت کے شکار رہے۔ کمالا ہیرس اور یہ 2 ماڈریٹرز جو تھے وہ بار بار ٹرمپ صاحب کے ٹریپ میں آئے۔ ٹرمپ صاحب نے ایک جگہ بھی ریبٹل کا چانس نہیں کھویا۔ کمالا ہیرس نے صرف 2 جگہ بولنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس ڈیبیٹ کے لیے تیاری سے زیادہ، اعداد و شمار اور حقائق سے کہیں زیادہ، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اپنے بچپن میں یا ابتدائی جوانی میں راج کپور صاحب کی فلم سپنوں کا سوداگر دیکھ کر آئی ہیں اور یہیں پر وہ سپنے بیچ رہی ہیں۔ بار بار وہ کیمرے کی طرف دیکھتی تھیں اور گھریلو اور جذباتیت اور ڈریم اور برتن دھونے اور کھانے پکانے اور اس کی مشکلات اور اس ٹائپ کی باتیں، جبکہ وہاں پر انٹرنیشنل پالیٹکس پر بات ہو رہی تھی تو ان کو یاد آ رہا تھا کہ ایک ماں کے لیے دودھ کا بندوبست کرنا، ایک ٹین ایج بچی کی پریگننسی سے نبٹنا، اس ٹائپ کی باتیں، یعنی جب وہ ہیلتھ ایشو پر بھی بات کر رہی تھیں تو وہ اعداد و شمار نہیں دے سک رہی تھیں، بلکہ اس کے پیچھے سائیکولوجیکل، فیملی ٹرامائل ڈراما، اس ٹائپ کی باتیں کہ بیچاری مائیں، بیچارے بچے، بیچارے یہ، بیچارے وہ، اس ٹائپ سے۔ اور ٹرمپ صاحب کے پاس تو ایک ایج ہمیشہ سے حاصل رہی اور جس کا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے اپنی اس پوری کیمپین کے دوران، وہ یہ کہ یہ لوگ اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے مجھ پر اتنے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ وہی چیز انہوں نے تھوڑا
سا مائلڈ ہو کر یعنی ڈائریکٹ نہ کہتے ہوئے بھی اس چیز کو سامنے ہی رکھا، اور اس طریقے سے رکھا کہ ان لوگوں کے منہ سے بار بار کہلوا دیا کہ ایسا جملہ بولا کہ جس سے انہیں یاد آئے کہ تم پر اس چیز پہ بھی مقدمہ چل چکا ہے، تم پر اس چیز پہ بھی مقدمہ چل چکا ہے، تم پر اس چیز پہ بھی مقدمہ چل چکا ہے، اور وہ خلاؤں میں دیکھ کر جیسے مسکرا رہے ہیں اب آگے یہ والی بات بھی کر دو، ہاں ایسے، اور یہ یاد آ رہی ہے تجھے، اور آ رہی ہے، یس، اس ٹائپ سے ان کے اندر جو ہجوم تھا وہ ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا، اور یہ لوگ ان کے ٹریپ میں آ رہے تھے۔ ڈیوڈ مور صاحب جتنا روک سکتے تھے ٹرمپ صاحب کو اتنا انہوں نے روکا، جتنا ان کے خلاف آرگیومنٹ دے سکتے تھے اتنے انہوں نے آرگیومنٹ دیے، جتنی دفعہ انہیں مزید بولنے سے، مزید بات کاٹنے سے، بلکہ یہاں تک کہ ایک سوال کیا انہوں نے کمالا ہیرس کو اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹا بتایا، تو اس میں جسے کہتے ہیں امینڈ کیا ٹرمپ صاحب نے، تو اس کے بعد اس نے اس سوال ہی کو گول کر دیا کہ ٹرمپ نے اسے اور بھی زیادہ خطرناک کر دیا ہے، اور کمالا ہیرس بھی اس پر خوش ہوئی کہ یہ سوال مجھ سے نہیں کیا جا رہا مزید۔ ٹرمپ نے ان سے ڈائریکٹ پوچھا کہ کیا آج تم سرحد بند کرنے کا آرڈر دو گی؟ اگر ہم ابھی چلیں، چھوڑیں اس ڈبیٹ شبیٹ کو، اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم یہ کر کے دکھاؤ، کیا تم واقعی سرحد روکو گی؟ تو اس سوال کو بھی ماڈریٹر نے ہائی جیک کر لیا اور موضوع کو تبدیل کر دیا۔ دوسرا سب سے بڑا ایشو جو رہا اس ڈبیٹ میں وہ یوکرین کی وار اور اسرائیل۔ کمالا ہیرس اور ماڈریٹرز کے پاس کوئی ایسا مواد نہیں تھا جو وہ ٹرمپ صاحب کی طرف اچھال سکتے۔ وہاں یہ لوگ صاف نظر آ رہا تھا کہ انتہائی محنت کے باوجود، جبکہ آلموسٹ انٹرنیشنل میڈیا پر امریکی حکومت اور اس کے ساتھ شامل یورپین پریس کو بھی کہہ لیں آپ، اور یورپین حکومتیں، نیٹو ممالک، یہ تمام لوگ یوں سمجھ لیں کہ اس تمام عرصے میں جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو جمع کر کے ماڈریٹرز اور کمالا ہیرس ٹرمپ کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ یہ لوگ جب ایک حوالہ دیتے تھے تو وہ اسی حوالے کو ان کے منہ پر انتہائی بری طریقے سے واپس پھینک دیتا تھا۔ ایک جگہ کمالا ہیرس نے ہنس کر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم تو جیسے 15 منٹ میں یہ جنگ رکوا دیتے، تو اس نے انتہائی کانفیڈنس سے کہا ہونے ہی نہ دیتا، تم نے انتہائی گھٹیا جاب کی ایک وائس پریزیڈنٹ کے طور پر، تم جا کر اس سے زیلنسکی سے ملی۔ اب کیونکہ یہ بات کوئی نہ جانتا ہو تو اس کے لیے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اگنورنس از بلیسڈ کہتے ہیں، لیکن جسے زیادہ سے زیادہ معلوم ہو وہ جب ایسی باتوں کو کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اپنے اندر کی معلومات جو ہے وہ اسے کچوکے لگاتی ہے، تو وہ اس بات سے جھجکتا ہے کہتے ہوئے کرتے ہوئے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سب کی یہ حالت کر دی تھی کہ آپ نے $200 بلین اس کو دیے، اس کو اتنا بڑا ہوا بنا دیا پوٹن کو۔ وہ جانتا ہے کہ آپ لوگ بزدل ہیں، آپ لوگ اسے روک نہیں سکیں گے۔ تو کمالا ہیرس کہتی ہیں کہ اگر آپ ہوتے تو اس وقت وہ کیو میں بیٹھا ہوا ہوتا پوٹن، اور بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو اس لیول پر لائی کہ یہ جملہ ادا کر سکے۔ اور یہ ایک لطیفے سے کم نہیں تھی بات ان لوگوں کے لیے جو اصل حالات کو سمجھتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کر دوں تو آپ لوگوں کو بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گی بات۔ امریکہ کے اندرونی معاملات کو طے کرنے کے لیے اور ان پر توجہ دینے کے لیے ٹرمپ صاحب پہلا الیکشن جیتے تھے، جس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ جی یہ تقریباً 8 سال کا تو رمضان شروع ہو گیا کہ اب امریکن جو ہیں وہ داخلی معاملات پر زیادہ توجہ دیں گے، اور کچھ حد تک ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے اندرونی معاملات پر زیادہ توجہ رکھی بنسبت باہر کے۔ اس کے بعد یعنی جنگوں کو کم کرنا، ایڈ کو کم کرنا، اور اندر زیادہ سے زیادہ پیسہ لگانا، چائنا کے ساتھ اس طرح کے سودے کرنے، ان پر پابندیاں زیادہ لگانی، اور ایران کے اوپر پابندیاں لگانی، اسرائیل کو مزید پیسے دینے کے بجائے اپنی توجہ ایران کی طرف زیادہ رکھنی کہ اگر ہم ان کو روک دیں گے تو حماس رک جائے گا، ان پر پابندیاں لگا دیں گے تو ان کی آمدنی کم ہوگی،
ہوگی. جب ایرانیوں کی آمدنی کم ہوگی تو ایرانی ایک پراکسی وار میں پیسہ نہیں لگا سکیں گے. جب ایرانی پراکسی وار میں پیسہ نہیں لگا سکیں گے تو حماس کے پاس اتنا ہوگا ہی نہیں کہ وہ ان کے اوپر اٹیک کرے. لہٰذا مجھے اسرائیل کو کچھ دینا نہیں پڑے گا. اس کی پالیسی اس ٹائپ کی تھی کہ ہینگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا. اسی طرح سے اس نے نیٹو ممالک سے کہا کہ نیٹو اگر آپ کے ڈیفنس کے لیے ہے تو آپ خالی تماشائی نہیں بن سکتے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ افغانستان سے نیٹو ممالک جو تھے وہ ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے تھے، جس کے 2-4 مرتے تھے وہ باہر ہو جاتا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یادداشت ذاتی حیثیت میں بھی بہت اچھی ہے، تو یہ بات اس کو یاد تھی. اسی لیے اس نے نیٹو ممالک سے کہا کہ آپ لوگ اپنا حصہ دیں، مفت میں آپ کو چوکیداریں نہیں ملیں گے. اب کمالا ہیرس جاتی ہیں، زیلنسکی سے ملتی ہیں اور اس کو یہ آشوادن دیتی ہیں کہ 50 ملک میں نے جمع کر لیے ہیں، جس کا آج انہوں نے ڈھنڈورا بھی پیٹا کہ میں نے 50 ملک جمع کیے. پھر میں اس کے پاس گئی تو اسی پہ اس نے انہیں اکھاڑ کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ تم نے 50 ملک جمع کیے، $200 بلین خرچ کیے، تم نے زیلنسکی سے کیا بات کی؟ بالفاظ دیگر ریڈ بٹوین دا لائنز کہ تم نے اسے جنگ پہ اکسایا روکنے کے بجائے. جبکہ کمالا ہیرس یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو پوٹن ہے وہ اتنا بڑا ڈکٹیٹر ہے، وہ صرف کیف میں آ کے ہی نہیں بیٹھتا بلکہ یورپ کے دوسرے ممالک کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. وہ اس کے بعد امیڈیٹلی پولینڈ پر حملہ کرتا، ہم نے اسے کتنے سال روکے رکھا. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹریٹجی ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تم 200 بلین خرچ کر کے 2 ملین کے قریب بندے مروا رہے ہو، 3 لاکھ بندے پوٹن کے مر گئے، 17 لاکھ بندے اس طرف سے مر گئے، تو تم یہ کر کیا رہے ہو؟ اگر میں ہوتا تو $200 بلین نہ دیتا بلکہ اس جنگ کو ہونے ہی نہ دیتا، کیونکہ ان 50 ملکوں کو اگر اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا تو یہ جنگ میں نہ جاتے. کیا تم نے اس سے بات کی پوٹن سے؟ تو پہلے کمالا ہیرس سے الزام سمجھی، انہوں نے فوراً انکار کیا. جیسے ہی انہوں نے فوراً انکار کیا، اس نے دوسرا وار اس پہ کر دیا کہ میں ہوتا تو میں اس سے بھی بات کرتا اگر تم اس کے پاس گئی تھی. اور پھر اس نے بائیڈن پہ الزام لگایا کہ بائیڈن نے کون سا اسے ٹیلی فون کیے، کتنی دفعہ ٹیلی فون کیے پوٹن کو. یا بالفاظ دیگر پیس میکر ایسے نہیں ہوتے کہ ون سائیڈڈ بات کریں اور اپنی دولت کو جھونک دیں. کمالا ہیرس نے جہاں تمام انٹرنیشنل امور میں اس بات کو اولیت دی کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، جس طرح سے ہمارے ہاں بھی ایک پاکستان کی بیٹی بن کر آتی ہیں نانی، تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کہا کہ ایک ینگ فریش بلڈ کی حیثیت سے میں نوجوانوں کے لیے ایک نئی تازہ پالیسیز کے ساتھ ایک نئی تازہ پریزیڈنٹ بن کر آ رہی ہوں. تو جہاں کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تو جو ناکامیاں تھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی، وہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کیا کہ یہ بائیڈن صاحب کی پالیسیز تھیں. لیکن جہاں یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتی تھیں، وہاں باحیثیت ایک نائب صدر کے انہیں اپنے کارنامے بتا کر آگے کر رہی تھیں. بہرحال یہ کچھ بھی ہو، ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہو، پینٹاگون کے ذریعے ہو، یا ان لوگوں کے ذریعے ہو جنہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے نوکریوں سے نکالا، جو ان کے خلاف کتابیں لکھ رہے تھے اور اب ٹی وی اور مختلف میڈیا پر اپنے بیانات دے رہے ہیں، جسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میرے خلاف بائیڈن ایڈمنسٹریشن باقاعدہ پیسے لگا رہی ہے. یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ جلسے تک میں یہ لوگ پیسے دے کے بندے لاتے ہیں. تو ڈیبیٹس کچھ بھی ہوں، کتنی بھی ہوں، ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اکیلا کینڈیڈیٹ ہے. کوئی نشانہ اگلی بار اگر لگ گیا تو پھر تو کمالا ہیرس کے شاید کوئی چانس ہو سکتے ہیں، ورنہ تمام ایڈمنسٹریشن مل کر بھی اسے نہیں جتوا سکتی. انہیں بھی فارم 47 چھپوانے پڑیں گے اور اس کا انتظام کرنا پڑے گا. مستقبل تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر اتوار کے بعد کوئی دن چڑھے گا تو وہ یقیناً پیر کا ہوگا. اس کیلکولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اتنی کھلی دھاندلی
بھی نہ کی گئی جتنی ہمارے ہاں ہوئی ہے، اور بہت حد تک امریکہ میں اس کے لیے راہیں ہموار ہو رہی ہیں، کمالا ہیرس نہیں آتی۔ کوئی فارم 47 کا معاوضہ ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ کل کی ڈیبیٹ کے بعد بھی میری نظر میں صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ واللہ عالم الصواب، اصل ان بہرحال اللہ کو ہے۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اب ڈیبیٹ کے بارے میں تبصرے ہو رہے ہوں گے، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔